ہمارے پرانے محلے میں ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان ہوا کرتی تھی، لیکن اس دکان کا کمال یہ تھا کہ محلے کی ضروریات کی تمام چیزیں دستیاب تھیں۔ سر درد کی گولی ہو، ٹیوب لائٹ کا سٹارٹر ہو، سائیکل کی گھنٹی ہو، باریک کنگھی ہو، آٹے کا تھیلا ہو یا بڑے گیٹ کا تالا، نمک مرچ ہو، ترکاری ہو یا لوہا کاٹنے والی آری، بچوں اور بڑوں کے غبارے ہوں یا غسل خانے کے فوارے ہوں، بند نالی کی صفائی ہو یا قبض کی دوائی ہو، غرض جو بھی نام لیا جائے تقریباً ہر چیز ان کی چھوٹی سی دکان میں دستیاب ہوتی تھی۔ البتہ ایک عجیب بات تھی کہ ان کی دکان میں سب چیزیں موجود تھیں، لیکن تھوڑی تھوڑی مقدار میں تھیں، جیسے چینی، چاول، دالیں وغیرہ۔ تمام اشیاء تو 2 سے 4 کلو، وہ بھی آدھا کلو یا 1 پاؤ کی پیکنگ میں پڑی ہوتی تھی۔ میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کیوں لے کر آتے ہیں؟ روز ختم ہو جاتی ہیں اور روزانہ آپ کو لے کر آنا پڑتی ہیں، ایک ہی مرتبہ ریڑھی بھر کے لے آئیں نا۔ انہوں نے جو جواب دیا، آج 25 سال گزرنے کے بعد بھی میرے ذہن پر وہ نقش ہے، اور ان تمام سوالوں کے دوران میں نے بے شمار کام اسی جواب کی روشنی میں ترتیب دیے۔ وہ کہنے لگے، دکاندار 2 طرح کے ہوتے ہیں، وسیع گنجائش والے یعنی امیر دکاندار، یا میرے جیسے بہت کم گنجائش والے یعنی غریب دکاندار۔ وسیع گنجائش والے دکاندار امیر ہوتے ہیں، وہ مال بوریوں کے حساب سے، اجناس اور کنستروں کے حساب سے گھی تیل منگواتے ہیں، جبکہ میری طرح کے چھوٹے اور غریب دکاندار اتنی زیادہ موڑھی نہیں رکھتے۔ تو غریب دکاندار کے لیے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ تھوڑی تھوڑی تمام چیزیں لا کر رکھے، اور جیسے ہی وہ چیزیں ختم ہوں تو فوراً دوسری لے آئے۔ وہ پھر سے بولے، بیٹا یہی فارمولہ ہم اپنی عبادت میں بھی لگا سکتے ہیں۔ ایک شخص جس کے پاس وقت کی گنجائش ہے، وقت کا امیر ہے، وہ بوریوں کے حساب سے، کنستروں کے حساب سے نیکیاں اکٹھی کرے، اور وہ جو وقت کا غریب ہے، جس کے پاس وقت کی گنجائش نہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھنے یا لمبے لمبے صدقات کرنے کی جرت نہیں، وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہر وقت کرتا رہے، زبان پر ہر وقت اللہ کا نام رکھے، جزاک اللہ کہتا رہے، ماشاء اللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ کہتا رہے، دوسروں سے مسکرا کر ملتا رہے، سارے دن میں جو بھلائی کا موقع پائے فوراً اس موقع سے فائدہ اٹھا لے، اور وہ بھی انشاءاللہ قطرہ قطرہ ہی صحیح، آنکھیں بند ہونے تک دریا بن جائے گا۔ دوستو، واقعتاً کاروبار ہوں یا عبادات، ہم بڑی انویسٹمنٹ کے چکر میں چھوٹے چھوٹے کام نہیں کرتے، کبھی وقت کا بہانہ تو کبھی سرمایہ کی کمی کا بہانہ، بس سارا وقت ہم مختلف قسم کے بہانوں میں گزار دیتے ہیں، اور یوں وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ سب سے عجیب بہانہ، میرے کپڑے پاک نہیں، یہ والا ہے۔ دراصل دوستو، کپڑے نہیں، روح ناپاک ہو جاتی ہے، جو پاک کام کرنے سے روکتی ہے۔ چنانچہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ہم نے کس طرح اپنے من کے شیطان کو مارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔